بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اگر کسی ملک میں ایک بڑی آبادی کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کے حقوق اور مفادات کو مناسب اہمیت نہیں دی جا رہی تو وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ضرور آواز اٹھاتی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر کے مسلمان بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں ان کی نمائندگی اور سیاسی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ہندوستان میں نئی آئینی اصلاحات کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ ایسے وقت میں مسلم رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے مسائل، خدشات اور مطالبات براہ راست برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے ایک اہم وفد نے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات برصغیر کی مسلم سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوئی اور بعد میں مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد میں سنگ میل بنی۔ آج کے لیکچر میں ہم شملہ ڈیپوٹیشن کے پس منظر، اس کے اہم مطالبات اور اس کی کامیابیوں کا تفصیلی مطالعہ کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اس واقعے نے مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں کیا کردار ادا کیا۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو شملہ ڈیپوٹیشن۔ شملہ ڈیپوٹیشن واز این امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹ ان 1906۔ شملہ ڈیپوٹیشن 1906 کا ایک اہم سیاسی واقعہ تھا۔ طلباء، شملہ ڈیپوٹیشن برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ تھا۔ اس سے پہلے مسلمان اپنے مسائل مختلف طریقوں سے حکومت تک پہنچاتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ ایک منظم اور نمائندہ وفد کی صورت میں اپنے مطالبات براہ راست وائسرائے کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں ایک نئے مرحلے کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ A delegation of 35 Muslim leaders met وائسرائے لارڈ منٹو۔ 35 مسلم رہنماؤں کے ایک ڈیلیگیشن نے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ یہاں ڈیلیگیشن سے مراد ایک ایسا وفد ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے منتخب افراد پر مشتمل ہو۔ 1 اکتوبر 1906 کو برصغیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 35 مسلم رہنماؤں نے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مطالبات حکومت تک پہنچانا تھا۔ The delegation was led by سر آغا خان۔ ڈیلیگیشن کی قیادت سر آغا خان نے کی۔ سر آغا خان اس وقت مسلمانوں کے ممتاز رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی قیادت نے اس وفد کو ایک مضبوط اور باوقار حیثیت دی۔ انہوں نے نہایت مؤثر انداز میں مسلمانوں کے خدشات اور مطالبات وائسرائے کے سامنے پیش کیے، جس سے وفد کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ مسلمز وانٹیڈ پروٹیکشن آف دیئر پولیٹیکل رائٹس۔ مسلمان اپنے پولیٹیکل رائٹس کے تحفظ کے خواہاں تھے۔ پولیٹیکل رائٹس سے مراد سیاسی حقوق ہیں، جیسے نمائندگی حاصل کرنا، انتخابات میں حصہ لینا اور حکومتی فیصلوں میں اپنی آواز شامل کرنا۔ مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ان کے حقوق کا تحفظ نہ کیا گیا تو وہ سیاسی میدان میں پیچھے رہ جائیں گے، اسی لیے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنا چاہتے تھے۔ They demand fair representation in government institutions۔ انہوں نے سرکاری اداروں میں منصفانہ ریپرزنٹیشن کا مطالبہ کیا۔ ریپرزنٹیشن کا مطلب نمائندگی ہے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ سرکاری اداروں، قانون ساز کونسلوں اور دیگر اہم شعبوں میں ان کی مناسب نمائندگی ہو تاکہ ان کے مسائل اور مفادات کو نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ ان کا موقف تھا کہ انہیں صرف آبادی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی تاریخی اور سیاسی اہمیت کے مطابق بھی نمائندگی دی جائے۔ The meeting was held on 1 October 1906 at شملہ۔ یہ ملاقات 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں ہوئی۔ یہ تاریخی ملاقات شملہ میں ہوئی جو اس دور میں برطانوی حکومت کا ایک اہم انتظامی مرکز تھا۔ چونکہ یہ وفد شملہ میں پیش ہوا تھا، اس لیے تاریخ میں اسے شملہ ڈیپوٹیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیک گراؤنڈ آف شملہ ڈیپوٹیشن۔ Muslims had suffered political and educational setbacks after 1857۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کو سیاسی اور تعلیمی مشکلات کا سامنا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی حکومت مسلمانوں کو بغاوت کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اس وجہ سے مسلمان سیاسی میدان اور جدید تعلیم دونوں میں کافی پیچھے رہ گئے، جس سے ان کی مجموعی حالت متاثر ہوئی۔ کانگریس اپوزڈ the partition of Bengal in 1905۔ کانگریس نے 1905 میں بنگال کی تقسیم کی مخالفت کی۔ 1905 میں برطانوی حکومت نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کی حمایت کی کیونکہ اس سے مشرقی بنگال میں ان کے لیے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوئے، جبکہ کانگریس نے اس تقسیم کی شدید مخالفت کی۔
مسلم لیڈرز فیئرڈ ہندو ڈومینیشن ان پالیٹکس، مسلم رہنماؤں کو ہندو اکثریت کے سیاسی غلبے کا خدشہ تھا۔ مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں کے مقابلے میں کم تھی۔ مسلم رہنماؤں کو خوف تھا کہ اگر مناسب انتظامات نہ کیے گئے تو ہندو اکثریت سیاسی اداروں میں مکمل برتری حاصل کر لے گی اور مسلمانوں کی آواز کمزور ہو جائے گی۔ ہندو نیشنلسٹ موومنٹس انکریزڈ مسلم کنسرنز، ہندو قوم پرست تحریکوں نے مسلمانوں کے خدشات بڑھا دیے۔ کچھ ہندو تنظیمیں اور تحریکیں ایسے نظریات پیش کر رہی تھیں جن سے مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ اس صورتحال نے مسلم قیادت کو اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں مزید سنجیدہ کر دیا۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ور ایکسپیکٹڈ ان انڈیا، ہندوستان میں آئینی اصلاحات متوقع تھیں۔ اس زمانے میں یہ اطلاعات تھیں کہ برطانوی حکومت ہندوستان کے نظام حکومت میں کچھ تبدیلیاں کرنے والی ہے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ نئی اصلاحات میں ان کے حقوق اور مفادات کو بھی مناسب اہمیت دی جائے۔ Muslims decided to present their demands directly to the British government، مسلمانوں نے اپنے مطالبات براہ راست برطانوی حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اسی سوچ کے تحت ایک نمائندہ وفد تیار کیا گیا جس نے مسلمانوں کے مطالبات براہ راست وائسرائے کے سامنے پیش کیے۔ نیکسٹ ہے ڈیمانڈز آف شملہ ڈیپوٹیشن، مسلمز ڈیمانڈیڈ ریکگنیشن ایز اے سیپریٹ پولیٹیکل کمیونٹی، مسلمانوں نے اپنی الگ سیاسی حیثیت تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ انہیں صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک الگ سیاسی جماعت کے طور پر بھی تسلیم کیا جائے۔ اس سے ان کے سیاسی حقوق کے تحفظ کو زیادہ مضبوط بنیاد مل سکتی تھی۔ سیپریٹ الیکٹوریٹس ور ڈیمانڈیڈ فار مسلمز، مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹس کا مطالبہ کیا۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ سے مراد علیحدہ انتخابی حلقے ہیں جن میں مسلمان اپنے نمائندے خود منتخب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس نظام سے ان کے حقیقی نمائندگی ممکن ہو سکے گی اور ان کے سیاسی مفادات محفوظ رہیں گے۔ Muslims requested adequate representation in legislatures، قانون ساز اداروں میں مناسب ریپرزنٹیشن کا مطالبہ کیا گیا۔ قانون ساز ادارے وہ ادارے ہوتے ہیں جہاں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان اداروں میں ان کی تعداد اور اہمیت کے مطابق نمائندگی دی جائے تاکہ قانون سازی کے عمل میں ان کی رائے شامل ہو۔ A quota for Muslims in government services was demanded، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے کوٹا مانگا گیا۔ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں نسبتاً کم تعداد میں موجود تھے، اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے مناسب حصہ مقرر کیا جائے تاکہ انہیں بھی ترقی کے مساوی مواقع حاصل ہوں۔ مسلم ججز ور ریکویسٹڈ فار کیس انوالونگ مسلمز، مسلمانوں کے مقدمات کے لیے مسلم جج مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلم رہنماؤں کا خیال تھا کہ مسلمانوں سے متعلق معاملات کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے مسلم ججوں کی موجودگی مفید ہوگی۔ اس سے انصاف کے نظام پر مسلمانوں کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ مسلم انٹرسٹس ور ٹو بی پروٹیکٹڈ ان فیوچر ریفارمز، آئندہ اصلاحات میں مسلم مفادات کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ مستقبل میں جو بھی آئینی یا سیاسی تبدیلیاں ہوں ان میں ان کے حقوق اور مفادات کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہی مطالبہ شملہ ڈیپوٹیشن کے اہم مقاصد میں شامل تھا۔ نیکسٹ ہے مور امپورٹنٹ ڈیمانڈز، مزید کچھ اہم مطالبات۔ Muslims demanded additional seats beyond their population ratio، مسلمانوں نے آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستوں کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کا موقف تھا کہ صرف آبادی کو بنیاد بنا کر نمائندگی دینا کافی نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ برِ صغیر کی تاریخ، سیاست اور انتظامیہ میں ان کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں زیادہ نمائندگی دی جائے۔ The historical role of Muslims in India was highlighted، ہندوستان میں مسلمانوں کے تاریخی کردار کو اجاگر کیا گیا۔ مسلم رہنماؤں نے وائسرائے کو یاد دلایا کہ مسلمانوں نے صدیوں تک برِ صغیر میں حکومت کی اور مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی، اس لیے انہیں سیاسی نظام میں ایک اہم فریق کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ MAO کالج واز ریکویسٹڈ ٹو بی گرانٹیڈ یونیورسٹی اسٹیٹس، MAO کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ MAO کالج جسے سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا، مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا۔ مسلم رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ اسے یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مزید مواقع مل سکیں۔ مسلمز وانٹیڈ افیکٹو پارٹیسپیشن اینڈ گورننس، مسلمان حکومتی امور میں مؤثر شرکت چاہتے تھے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ انہیں صرف نمائندگی ہی نہ ملے بلکہ حکومتی فیصلوں اور انتظامی معاملات میں بھی فعال کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے، اس سے ان کے مسائل بہتر انداز میں سامنے آ سکتے تھے۔ The delegation emphasized political justice for Muslims، ڈیلیگیشن نے مسلمانوں کے لیے سیاسی انصاف پر زور دیا۔ وفد کا مقصد کسی دوسرے طبقے کے حقوق کم کرنا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے لیے منصفانہ سلوک اور مساوی سیاسی مواقع حاصل کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے سیاسی انصاف کو اپنے مطالبات کا ایک اہم حصہ بنایا۔ These demands aim to secure Muslim rights in India، ان مطالبات کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ شملہ ڈیپوٹیشن کے
تمام مطالبات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان سیاسی، تعلیمی اور انتظامی شعبوں میں اپنے جائز حقوق حاصل کر سکیں اور مستقبل میں ان کے مفادات محفوظ رہیں۔ نیکسٹ ہے Response of Lord Minto. Lord Minto welcomed the Muslim delegation. Lord Minto نے مسلم ڈیلیگیشن کا خیر مقدم کیا۔ لارڈ منٹو نے مسلم وفد کو مثبت انداز میں قبول کیا اور ان کی بات سننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہ رویہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوا۔ He listened carefully to Muslim concerns. انہوں نے مسلمانوں کے خدشات کو غور سے سنا۔ وفد نے مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور مطالبات تفصیل سے بیان کیے۔ لارڈ منٹو نے ان نکات کو توجہ سے سنا اور انہیں اہمیت دی۔ He appreciated the loyalty of Muslims. انہوں نے مسلمانوں کی وفاداری کو سراہا۔ لارڈ منٹو نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلمان برطانوی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ اس بیان نے مسلمانوں کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ He assured that Muslim demands would be considered. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مطالبات پر غور کیا جائے گا۔ لارڈ منٹو نے فوری طور پر تمام مطالبات منظور نہیں کیے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کی تجاویز اور مطالبات کو آئندہ اصلاحات میں مد نظر رکھا جائے گا۔ The meeting improved relations between Muslims and the British government. اس ملاقات سے مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے تعلقات بہتر ہوئے۔ اس ملاقات کے بعد مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان کی بات براہ راست حکومت تک پہنچ رہی ہے۔ اس سے دونوں فریقوں کے درمیان رابطہ اور اعتماد مضبوط ہوا۔ Muslims felt encouraged after the meeting. ملاقات کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ لارڈ منٹو کے مثبت رویے نے مسلم قیادت کو مزید متحرک کر دیا۔ انہیں امید پیدا ہوئی کہ ان کے مطالبات مستقبل میں عملی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سکسیس آف شملہ ڈیپوٹیشن۔ شملہ ڈیپوٹیشن واز اے میجر پولیٹیکل سکسیس فار مسلمز۔ شملہ ڈیپوٹیشن مسلمانوں کے لیے ایک بڑی سیاسی کامیابی ثابت ہوا۔ شملہ ڈیپوٹیشن نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کے سیاسی مطالبات کو منظم انداز میں حکومت کے سامنے پیش کیا۔ اس وجہ سے اسے مسلمانوں کی ابتدائی سیاسی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ It strengthened Muslim confidence and unity. اس نے مسلمانوں کے اعتماد اور اتحاد کو مضبوط کیا۔ مختلف علاقوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے مسلم رہنما ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس اتحاد نے مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی اور انہیں اپنی اجتماعی قوت کا احساس دلایا۔ It created a direct link between Muslims and the British government. اس نے مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے درمیان براہ راست رابطہ قائم کیا۔ اس ملاقات کے بعد مسلمانوں کو اپنی بات حکومت تک پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ ملا۔ اب مسلم قیادت اپنے مسائل اور مطالبات براہ راست حکام کے سامنے پیش کر سکتی تھی۔ It paved the way for the All India Muslim League. اس نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی راہ ہموار کی۔ شملہ ڈیپوٹیشن نے مسلم رہنماؤں کو یہ احساس دلایا کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مستقل سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ یہی سوچ بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنی۔ مسلم ڈیمانڈز گینڈ آفیشیل اٹینشن۔ مسلم مطالبات کو سرکاری سطح پر اہمیت ملی۔ اس وفد کے بعد برطانوی حکومت مسلمانوں کے مطالبات کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ مسلم مسائل پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر حکومتی توجہ کا مرکز بنے۔ The political position of Muslims became stronger. مسلمانوں کی سیاسی حیثیت مزید مضبوط ہوئی۔ اس کامیاب وفد کے نتیجے میں مسلمانوں کی سیاسی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ مستقبل کی سیاسی اصلاحات میں بھی ان کے مطالبات کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ نیکسٹ ہے لانگ ٹرم امپیکٹ آف شملہ ڈیپوٹیشن۔ Separate electorate were later accepted in the Minto-Marley reforms. بعد میں منٹو مارلے اصلاحات میں سیپریٹ الیکٹوریٹس کا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ شملہ ڈیپوٹیشن کا سب سے بڑا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک اہم مطالبہ بعد میں منٹو مارلے اصلاحات 1909 کا حصہ بن گیا۔ اس سے مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی شناخت برقرار رکھنے میں مدد ملی۔ Muslims were recognized as a distinct political nation. مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی قوم کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ مسلمان صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک الگ سیاسی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ تصور بعد میں دو قومی نظریے کی بنیادوں میں شامل ہوا۔ مسلم پولیٹیکل اویئرنیس انکریز سگنیفیکنٹلی۔ مسلمانوں میں سیاسی شعور میں نمایاں اضافہ ہوا۔ شملہ ڈیپوٹیشن کے بعد مسلمانوں میں سیاسی معاملات میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ وہ اپنے حقوق، نمائندگی اور مستقبل کے سیاسی مسائل کے بارے میں زیادہ بیدار ہو گئے۔ Muslims learned to present their demands collectively. مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اپنے مطالبات پیش کرنا سیکھا۔ اس واقعے نے مسلم قیادت کو اتحاد اور مشترکہ جد و جہد کی اہمیت سمجھائی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ منظم ہو کر اپنے مطالبات پیش کرنے سے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ The deputation became a milestone in Pakistan movement history. یہ ڈیپوٹیشن تحریک پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل بن گیا۔ اگرچہ اس وقت پاکستان کا تصور موجود نہیں تھا، لیکن شملہ ڈیپوٹیشن نے مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کو نئی سمت دی۔ اسی وجہ سے اسے تحریک پاکستان کے ابتدائی مراحل میں اہم مقام حاصل ہے۔ It laid the foundation for
فار فیوچر مسلم پولیٹیکل اسٹرگل، اس نے مسلمانوں کی آئندہ سیاسی جدوجہد کی بنیاد رکھی۔ بعد میں آنے والی کئی اہم سیاسی تحریکوں اور تنظیموں کی فکری بنیاد اسی دور میں پڑی۔ شملہ ڈیپوٹیشن نے مسلمانوں کو منظم سیاسی جدوجہد کا راستہ دکھایا۔ ابھی ہم اس پورے ٹاپک کی کوئک ریویژن کر لیتے ہیں۔ شملہ ڈیپوٹیشن میٹ لارڈ منٹو آن 1 اکتوبر 1906۔ شملہ ڈیپوٹیشن نے 1 اکتوبر 1906 کو لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات مسلمانوں کے سیاسی مطالبات اور خدشات کو براہ راست برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ The deputation consisted of 35 Muslim leaders led by سر آغا خان۔ یہ وفد سر آغا خان کی قیادت میں 35 مسلم رہنماؤں پر مشتمل تھا۔ سر آغا خان کی قیادت میں مختلف علاقوں کے مسلم رہنما اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ مسلمز ڈیمانڈیڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ فیئر ریپرزنٹیشن۔ مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹس اور منصفانہ نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنے نمائندے خود منتخب کریں اور سیاسی اداروں میں مناسب نمائندگی حاصل کریں۔ لارڈ منٹو رسپونڈڈ پازیٹیولی ٹو مسلم ڈیمانڈز۔ لارڈ منٹو نے مسلم مطالبات پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے موقف کو اہمیت دی اور مطالبات پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ شملہ ڈیپوٹیشن اسٹرینتھنڈ مسلم پولیٹیکل اویئرنیس۔ شملہ ڈیپوٹیشن نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو مضبوط بنایا۔ اس واقعے نے مسلمانوں میں اتحاد، خود اعتمادی اور سیاسی بیداری کو فروغ دیا۔ It paved the way for the establishment of All India Muslim League۔ اس نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی راہ ہموار کی۔ مسلم رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مستقل سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ اب لاسٹ پہ ہم اس ٹاپک سے متعلق کچھ امپورٹنٹ کوسچنز دیکھ لیتے ہیں۔ What was the شملہ ڈیپوٹیشن and why was it formed؟ شملہ ڈیپوٹیشن کیا تھا اور اسے کیوں تشکیل دیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں شملہ ڈیپوٹیشن کا تعارف لکھیں اور پھر اس کے قیام کی وجوہات بیان کریں، جیسے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ، مناسب نمائندگی اور اپنے مطالبات کو حکومت تک پہنچانا وغیرہ۔ نیکسٹ ہے Who led the شملہ ڈیپوٹیشن and when did it meet لارڈ منٹو؟ شملہ ڈیپوٹیشن کی قیادت کس نے کی اور اس نے لارڈ منٹو سے کب ملاقات کی؟ اس سوال کے جواب میں سر آغا خان کا نام اور ملاقات کی تاریخ 1 اکتوبر 1906 ضرور لکھی جائے۔ نیکسٹ کوسچن ہے State any 4 demands of the شملہ ڈیپوٹیشن۔ شملہ ڈیپوٹیشن کے کوئی 4 مطالبات بیان کریں۔ جواب میں سیپریٹ الیکٹوریٹس، مناسب نمائندگی، سرکاری ملازمتوں میں حصہ اور مسلم مفادات کے تحفظ جیسے مطالبات لکھے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ایکسپلین دا سکسیس اینڈ امپورٹنس آف دا شملہ ڈیپوٹیشن۔ شملہ ڈیپوٹیشن کی کامیابیوں اور اہمیت کی وضاحت کریں۔ اس سوال میں مسلم اتحاد، سیاسی بیداری، مطالبات کی سرکاری پذیرائی اور مسلم لیگ کے قیام کی راہ ہموار ہونے جیسے نکات شامل کیے جائیں۔ اور لاسٹ کوسچن ہے ہاؤ ڈیڈ دا شملہ ڈیپوٹیشن کنٹریبیوٹ ٹو دا پولیٹیکل اویکننگ آف مسلمز؟ شملہ ڈیپوٹیشن نے مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں کیا کردار ادا کیا؟ جواب میں یہ بیان کریں کہ اس واقعے نے مسلمانوں کو منظم سیاسی جدوجہد، اتحاد اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے متحرک کیا۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے شملہ ڈیپوٹیشن کے پس منظر، اس کے اہم مطالبات اور اس کی کامیابیوں کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ واقعہ برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور اس نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے کہ اب آپ شملہ ڈیپوٹیشن کی وجوہات، مطالبات اور اہمیت کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اس لیکچر کے PDF نوٹس حاصل کرنا مت بھولیے تاکہ آپ امتحان کی تیاری مزید مؤثر انداز میں کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ لیکچر مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور خانپور کوچنگ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلے لیکچر میں ہم آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام اور اس کے مقاصد کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔